25 اگست سے شروع کرتے ہیں. جی جی 25 اگست کو مغرب کے ٹائم آپ کی یہاں پر پولیس آ گئی اکیڈمی میں. جی جی اب آگے آپ بتائیں. ہاں جی 25 اگست کو انہوں نے مغرب سے پہلے رابطہ کیا. پہلے ڈی ایس پی صاحب ہمارے گھر گئے, میرے والد صاحب سے ملے اور کہا کہ جی انجینئر صاحب سے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں گھر نہیں تھا, والد صاحب نے فون کیا, رابطہ ہوا, تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ لوں تو اکیڈمی میں ملاقات کرتے ہیں. یہ اکیڈمی بند ہوتی ہے, اسپیشلی ان کے لیے کھولی. تو یہاں پر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح آپ کی لائف کو تھریٹ ہے, آپ کی فیملی کی لائف کو تھریٹ ہے, تو آپ اپنی فیملی کو شفٹ کریں اور خود بھی کوئی ایسی محفوظ جگہ دیکھ لیں. یہ انہوں نے پہلے بات کی. پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ وہ ڈی سی صاحب سے آپ کی ایک میٹنگ کروانی ہے, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں. حالانکہ پلاننگ وہ پہلے کر چکے ہوئے تھے کہ گرفتاری انہوں نے ڈالنی ہے. مجھے نہیں پتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پتا بھی ہوتا تب بھی میں نے جانا تھا, ہم نے کیا کرنا تھا. ڈی سی صاحب کے آفس میں پہنچے تو وہاں پہ ڈی سی صاحب نہیں تھے, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ نہیں ہے, بس وہ ایک گھیر گھار کے لے کے جا رہے تھے. پھر ڈی پی او کے آفس میں لے گئے, ہمارے ٹیم ممبرس کو باہر روک لیا, اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک کاغذ ہمیں پکڑا دیا کہ جی 30 دن کے لیے آپ کو ڈپٹی کمشنر نے ڈیٹین کر دیا ہے, نظر بندی, آپ کی لائف کو چونکہ خطرہ ہے تو جیل سے زیادہ کوئی محفوظ جگہ ہی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ جو لوگ زبردستی مجھ پہ ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے تھے انہیں اندر کرتے, مجھے پکڑ کے اندر کر دیا. یعنی ناک پہ مکھی بیٹھی تو آپ نے ناک ہی کاٹ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے 3-4 دن تک حالات بہتر ہوں تو ہم اس کو ریورس کر لیں گے. لیکن بدنیتی اس وقت شو ہوئی جبکہ اگلے دن 295C کی دفعہ کاٹ دی. یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ 26 کو کاٹ دی. جی 26 کو کاٹ دی. اور مجھے اندر سپرنٹینڈنٹ نے بتا دیا کہ جی یہ آپ پہ دفعہ کٹ گئی ہے. میں نے کہا یار ہم کیا کر سکتے ہیں, اب ظاہر باہر لوگ تھے, وکلا اس کو دیکھ رہے تھے, لیکن ہمارے وکیلوں کو جو ہمارے جیلم کی اس وقت ٹیم تھی ان کو ان لوگوں نے مس گائیڈ کیا اور یہ مس گائیڈ ہو بھی گئے. انہوں نے کہا جی بس ربیع الاول گزر جائے, 12 دن ہے, اس کے بعد چھوڑ دیں گے تو آپ کورٹ میں نہ جائیں. یہ ان کی بے وقوفی تھی. کس نے کہا؟ ڈپٹی کمشنر نے. ٹھیک ہے. اور یہ میسج انہوں نے ہمارے وکیل کو دیا, وہ بار کے یہاں پہ ہیڈ تھے. تو انہوں نے پھر وہی ایک سب کو کہا کہ ویٹ اینڈ سی. ساڑی گل ہوگی. ہاں بس ساڑی گل ہوگی, بس وہی بات. اچھا مجھے تو سمجھ آ گئی تھی کہ 295C کٹ جائے تو ڈپٹی کمشنر کیا اس کا باپ بھی نہیں نکال سکتا, یہ تو کورٹ سے ہی جا کے خلاصی ہوگی. یہ تو بڑے بڑے جج اس کی بیل نہیں لیتے ہیں. خیر کرتے کرتے الٹیمیٹلی 12 ربیع الاول بھی گزر گیا, 3-4 دن اس سے اوپر ہو گئے. پھر انہوں نے ڈیٹینشن ختم کر کے مجھے NCCIA کے حوالے کر دیا تھرو کورٹ کہ جی ان کے اوپر مقدمہ قائم کیا جائے. انہوں نے پکڑ کے وہی فوٹو کاپی اس پہ چڑھا دی 295C, اور اسلامی نظراتی کونسل کو ایک مراسلہ بھیج دیا کہ جی بتائیں یہ گستاخی ہے یا نہیں. میں نے کہا یار وہ تو میں نے نہ بھی کی ہوئی, وہ لکھیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا طریقہ یہ ہے. میں نے کب سے؟ جی آپ سے شروع کر رہے ہیں. میں نے کہا جی چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی کرنا تو کریں. وہاں پہ انہوں نے جب بھیجا تو وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایڈیشنل ایجنڈے میں 24 ستمبر کو اس کو شامل کیا اور ایڈیشنل ایجنڈا نمبر 2 کے طور پر, اور اگلے دن جناب فتویٰ آ گیا. تو اسی سے پھر اندازہ ہو گیا. اس وقت تک خیر میں ریمانڈ اپنا کور کر کے اڈیالہ جا چکا تھا. 7 دن میں ریمانڈ پہ بھی رہا. مجھے کونسل کے پاس گیا, انہوں نے فتویٰ دے دیا. جی فتویٰ دے دیا. وہ تو پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انتظار میں بیٹھے تھے, جیسے آپ کہتے ہیں آ جا آ جا. جی ایسے ہی ہے, انہوں نے دے دیا فتویٰ دے دیا. بہرحال میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا تھا. یا اس میں بیچ میں سے کچھ لوگوں نے کچھ لوگ تھے, لیکن الٹیمیٹلی سائن تو سب نے کیے ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجرم سب ہیں, کیونکہ جب آپ نے اس ایجنڈے کو سائن کر دیا تو سارے کے سارے اس میں اختلاف کسی نے نہیں کیا. نہیں اختلاف کسی نے نہیں کیا. اس وقت کیا, لیکن ریٹرن میں جب آیا تو اس میں کسی کا نہیں تھا, سب نے سائن. ٹھیک ہے. اڈیالہ میں پھر یہ معاملہ چلا گیا, اور ظاہر ہے کہ پھر ہم سیشن کورٹ میں گئے. سیشن کورٹ نے ہماری بیل ریجیکٹ کر دی. 295C کون جج اس کا وزن اٹھائے. اس کے بعد ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ میں بھی 2 تاریخیں پڑی. الٹیمیٹلی دوسری تاریخ کے اوپر انہوں نے کہا ہم اس کو واپس بھیجتے ہیں. سیشن کورٹ جو ہے وہ آپ کے دلائل کنسیڈر کر کے فیصلہ کرے. ہمیں بڑی امید لگی کہ شاید سیشن کورٹ اب ہماری بات سن لے گا, کیونکہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. ہم نے تو نقل کفر کیا ہے, کسی کا عقیدہ بیان کیا, اور وہ بھی کوئی دنگا فساد کرنے کے لیے نہیں. ہارمنی بتائی ہے کہ کرسچنس کے ساتھ ہم ہارمنی کے ساتھ رہ سکتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمارے عقائد میں اتنا اختلاف ہے. لیکن دوبارہ سے سیشن کورٹ نے ریجیکٹ کر دی. پھر ہائی کورٹ میں آئے. اب ظاہر ایک بڑا خطرناک معاملہ تھا کہ دوسری دفعہ کیوں ریجیکٹ ہوئی, لیکن مجھے امید تھی کہ ہائی کورٹ اس کا وزن اٹھا لے گی, اس اعتبار سے کہ ہمارے دلائل بڑے مضبوط ہیں. تب تک آپ کی لیگل ٹیم سیم تھی؟ جی سیم ہو گئی تھی. نہیں, جب میں ڈیٹینشن سے نکلا ہوں نا تو اس کے بعد پھر
रावलपिंडी वाली हमारी टीम थी, उसी ने ये सारे मामला जेलों चलाए। वाली साइड हाँ जी, वो बिल्कुल सही तरीके से लेके चल रहे थे। ठीक है। अल्टीमेटली फिर पैरेलल में एक वकील साहब ने वॉलंटियरली, जो मेरे वालिद की उम्र के हैं, खाकी साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने अपने तौर पर नज़राती कौंसिल के फैसले को चैलेंज किया। मोहसिन अख्तर कैनी साहब की अदालत में वो केस लगा। ये भी हमारी खुशकिस्मती थी कि एक अपराइट जज के पास लगा। अगर कोई ऐसा जज होता हाँ। कि जो वजन ना उठा सकता तो शायद वो इधर उधर निकल जाता। खैर, उन्होंने भी एक बात रखी कि जी जो इसमें विक्टिम है वो भी इसका हिस्सा बने तो हम इसको आगे चलाएंगे। फिर हम उसका हिस्सा बन गए और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फैसले को मुअत्तल किया। अभी वो कंक्लूड नहीं हुआ। 20 जनवरी 2026 की डेट लगी हुई है। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल को उन्होंने तलब किया हुआ है, वो भी वही बताएंगे जो आर्टिकल 223 में लिखा है। स्टे ऑर्डर टाइप हम इसको कह सकते हैं जी, उन्होंने मुअत्तल कर दिया फैसला और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइन के मुताबिक अगर फैसला हुआ, और मोहसिन अख्तर कैनी साहब से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइन के मुताबिक फैसला करेंगे तो उनका ये वाला मामला भी उड़ जाएगा और उसकी बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ताला हम क्वैशमेंट में जाएंगे हाई कोर्ट में, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये उड़ जाएगी। अभी तक ये केस खत्म नहीं हुआ। अभी ज़ाहिर है मैं अभी अब जमानत के ऊपर हैं और ये अभी अदालत के अंदर अभी ये केस चलेगा, सब जुडिसी है, सब जुडिसी के अंदर आता है। आप ने फिर बताया था कि 31 अगस्त को आपको ये हाफजाबाद लेकर गए या अडियाला लेकर गए? हाफजाबाद अडियाला लेके गए 11 सितंबर 9/11 हुआ मेरे साथ भी। ठीक है। 11 सितंबर को लेके गए और मेरी बेल हुई 3 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मैं फिर बाहर निकला। ठीक है। 5 दिसंबर, 2 दिसंबर को कि 3 दिसंबर? 3 दिसंबर को हुई। हाँ। 103 दिन टोटल हैं ये, 25 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक। ठीक हो गया।